بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر اور میں ہوں آپ کا میزبان ساجد فرق۔ وفاقی حکومت نے پچھلے دنوں جو ابھی حال ہی میں اپنا ٹینیور پورا کر کے گھر چلی گئی ہے، اس نے IMF سے 1 ارب 20 کروڑ کا جو قرضے کی منظوری حاصل کی ہے، اس پہ اچھی خاصی بغلیں بجائی اور تمام PDM جماعتوں نے بڑا خوشی کا اظہار کیا۔ تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ یہ قرضے پہ چلنے والی حکومت جو پاکستان کی 1947 سے لے کر 48 سے لے کر کے آج تک ہم قرضوں پہ چل رہے ہیں، مجھے 1951 کا وہ واقعہ یاد آ گیا جب صرف $6000 امریکن گورنمنٹ سے ہمارے سابق وزیر اعظم شہید لیاقت علی خان نے لیا تھا۔ وہ پہلا دورہ تھا ان کا امریکہ کا ایز اے پرائم منسٹر، تو اس دوران انہوں نے $6 لاکھ لیا تھا۔ حالانکہ اس وقت ڈالر کی قیمت جو ہے وہ 3-3.25 روپے تھی، اور پاکستان کے انڈسٹریلسٹ جو 22 خاندان تھے ان سے اگر مثال کے طور پہ وہ $1 لاکھ بھی لینا چاہتے، $50,000 بھی لینا چاہتے، تو بھی وہ پاکستان کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ اس وقت روزنامہ پاکستان ٹائمز جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس کا سرکاری طور پہ افتتاح کیا تھا، اس کے اگلے روز ایک کارٹون چھایا ہوا جس کا کچھ عنوان یوں تھا کہ اوپر ایک کھڑکی ہے اور نیچے پرائم منسٹر لیاقت علی خان صاحب جو ہے وہ اس کا لے رہے ہیں، اپنا ان سے اماؤنٹ حاصل کر رہے ہیں امریکن سے۔ تو اس پہ کھڑکی کے اوپر جو 2 امریکن شہری تھے وہ یہ تبصرہ کر رہے تھے پاکستان کے بارے میں کہ اب پاکستان کو کسی قسم کا ہمیں کوئی اس کے خلاف کسی قسم کی جدوجہد کو اس کو کمزور کرنے کے لیے کسی قسم کی جدوجہد یا انیشیٹو لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی موت خود مر جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگلے روز جواہر لال نہرو نے ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم لیاقت علی خان صاحب نے جو امریکہ سے یہ قرضے کی مد میں مونگ پھلی کھائی ہے، ان کو ساری زندگی جو ہے وہ ہضم نہیں ہوگی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو آج سے کئی سال پہلے جو ہے دنیا کے لوگ، دوسرے ملکوں کے لوگ جو ہیں وہ یہ بات کہہ چکے ہیں، لیکن ہماری پاکستانی قوم کو اس بات کا ابھی تک ادراک نہیں ہوا کہ کیا ہم قرضوں پہ ہی چلتے رہیں گے۔ انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے پر الزامات لگاتے رہے ہیں کہ فلاں حکومت نے اتنا قرضہ لیا، فلاں حکومت نے قرضہ لیا، حالانکہ ہر ایک نے قرضہ لیا۔ اور اس وقت پاکستان کا ہر شہری، بلکہ پاکستان میں سانس لینے والا جو ہر شخص ہے وہ بھی مقروض ہے، اور جو دنیا میں نہیں آیا وہ بھی مقروض ہے۔ تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کہ مقروض نہیں ہے۔ پاکستان کی معیشت بری طرح تباہ ہو چکی ہے، اور اس وقت جو حالات ہیں، ہماری انڈسٹری کولیپس کر گئی ہے۔ ہمارے جتنے کاروبار ہیں وہ محض کاروبار کے نام پہ، دکانیں تو کھلی ہوئی ہیں، فیکٹریاں کھلی ضرور ہیں، لیکن ان میں سٹاف کم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس قدر ٹیکسز کا انبار لگا رکھا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جب سابقہ حکومت نواز لیگ کی یا PDM کی آپ کہہ سکتے ہیں، جو 13 اتحادی جماعتوں کا الحاق تھا، ایک الائنس تھا، اس کی وہ جو حکومت تھی، اس نے جانے سے پہلے بھی کچھ پٹرول میں اضافہ کیا تقریباً 20 روپے، اور اس کے بعد پھر 17.5 روپے نگران حکومت نے اضافہ کیا، جو کہ اس وقت پاکستان کے عوام کے لیے سہانے روح بنی ہوئی ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کرتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے زندگی کی تمام ضروریات زندگی پر پڑتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، وہ حقائق ہیں جن کے بارے میں عام طور پہ ہمارے جو نیشنل میڈیا کے لوگ ہیں وہ اس بات کو ڈسکس نہیں کرتے، بہت کم کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے عوام کے ایشو، اس وقت 25 کروڑ سے زائد عوام پاکستان کے ہیں، تو ان کے حالات کو ہمیں جو ہے زیادہ ڈسکس کرنا چاہیے، ان کے مسائل کو زیادہ اجاگر کرنا چاہیے۔ ہو سکے تو ہمیں ایسی تجاویز دینی چاہیے حکومت وقت کو جو اس کا سدباب کر سکے۔ تو ناظرین، تھوڑا سا لیتا ہوں بریک، اس کے بعد آپ سے دوبارہ مخاطب ہوتا ہوں۔ جی ناظرین، تو اب میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔
तो पाकिस्तान का हाल ये है कि पाकिस्तान की जो पढ़ा लिखा तबका है वो इस कदर मजबूर है। पाकिस्तान के मैंने बुनियादी तौर पे खुद सर्वे किया है, जिसके दौरान मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ है। मेरा दिल जो है खून के आंसू रोता रहा है और अब भी रोता है, क्योंकि मैं खुद भी बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। मेरे यहाँ खुद से बच्चियाँ हैं जो डबल मास्टर्स हैं। एक दोनों ने पहले एक तो इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, एक मास्टर उन्होंने इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, दूसरा जो है सोशियोलॉजी में जो उनका लास्ट अपना है सेमेस्टर उसमें है वो। लेकिन अभी तक किसी से, हालांकि मेरी राय जो है वो कराची में है और वहाँ अपॉर्चुनिटी होने के बावजूद यानी मतलब लोगों को जो है वो सर्विसेज नहीं दे रहे। सरकारी इदारों में तो सर्विस का हसूल जो है वो मतलब ऐसा है कि जैसे जो अपना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है, क्योंकि तमाम सरकारी इदारों में जो है एम्प्लॉयमेंट्स जो है ना बिल्कुल कतई नहीं हो रही। इवन दैन जो सरकारी इदारों में एम्प्लॉयसन कोटा होता था वो भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया हुआ है। तो बहुत सारे मसाले हैं। मैंने देखा है कि इंजीनियर्स, MBAs, वही मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में मास्टर्स जिन बच्चों ने किया हुआ है, खा वो हमारी बच्चियां हैं या हमारे बच्चे हैं, वालिदैन इतनी मेहनत और जद्दोजहद से अपने बच्चों को तालीम देते हैं, उसके लिए कर्ज लेते हैं, उसके लिए दोस्त अहबाब की मदद हासिल करते हैं, रिश्तेदारों की मदद हासिल करते हैं, ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो है आगे जाके हमारा सहारा बने और इनका बेहतर मुस्तकबिल हो। हर वालिदैन की ये कोई ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर हो। लेकिन क्या है कि वो बच्चे जो है इस वक्त चिंगची और बाइकिया जैसी मतलब ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं अपना पेट की आग बुझाने के लिए। तो हमारे लिए सिर्फ हुक्मरानों के लिए नहीं है, पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्रिया है कि यह क्या पाकिस्तान हमने हमारे आबाओ अजदाद ने लाखों कुर्बानियाँ देने के बाद इसलिए हासिल किया था कि हम आज भी रोटी के 2 नवालों से महरूम रहें। और यहाँ तक कि रोटी तो दरकिनार पाकिस्तान के अंदर पीने का साफ़ पानी भी जो है वो भी मुयस्सर नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बड़ी तकलीफ़देह हैं। और इसी हवाले से मैं ज़रा थोड़ा सा भाई इख्तियार को ये बताना चाहूँगा। मैंने गुज़श्ता दिनों सियालकोट का दौरा किया। तो सियालकोट आपको पता है कि पाकिस्तान का ये एक्सपोर्ट हब है। वहाँ पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी मसनूआत हैं जो कि लोकल सतह पे बहुत कम सेल होती हैं, बल्कि उनका ज़्यादातर जो है वो एक्सपोर्ट होती हैं, जिसमें मिसाल के तौर पे लेदर गारमेंट्स हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके अलावा खेलों का सामान है। ये सारी की सारी आइटम्स जो हैं वो मतलब बल्क्स की सूरत में जो है एक्सपोर्ट होती हैं। लेकिन क्या है कि तकरीबन 1.25 साल से LC बंद पड़ी हुई है। LC बंद पड़ी हुई है, बाहर से कोई माल नहीं आ रहा। एक्सपोर्टर्स जो है वो शदीद मुश्किलात का शिकार है, क्योंकि बाहर से माल जब खाम माल आएगा तो वो उसको फिनिश करके उसको बना के नई चीज़ प्रोडक्ट बना के उसको बेचेंगे। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला के ज़खायर जो है वो नहीं है, और अगर हैं भी तो वो दिखावे के हैं, वो दिखाने के लिए हैं, क्योंकि अरब ममालिक ने जो आपको दिया हुआ है वो भी आपको सिर्फ शो मनी के तौर पे। जैसे अक्सर लोग जो अब्रॉड जाते हैं उनको उनके इल्म में है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम एक शो मनी के तौर पे कुछ डॉलर्स लेके जाते हैं, जो हमें एयरपोर्ट पे शो करना पड़ता है कि ये हमारी शो मनी है, इसके ज़रिए हम मतलब यहाँ जितना भी क़याम करेंगे ये हम हमारे लिए हमारी जो बुनियादी ज़रूरियात है उनको पूरा करेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर वो ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं हैं, और ये शो मनी के तौर पे अरब ममालिक तो हमारा दोस्त मुल्क है, वो मुसलमान भाई भी हैं हमारे, लेकिन उन्होंने भी हमें जो कर्जा दिया हुआ है सिर्फ दिखाने के लिए दिया हुआ है। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात जिसे UAE कहा जाता है, उन्होंने दिया हुआ है तो वो भी दिखावे के लिए। अगर चाइना हमारा बहुत बड़ा दोस्त है तो उन्होंने भी हमें दिखावे के लिए दिया हुआ है। यानी पाकिस्तान के पास अपना कोई भी ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं है। ये वो ज़खायर हैं जो सिर्फ आप अक़वाम आलम को दिखा तो सकते हैं, और IMF, वर्ल्ड बैंक और गैर एशियन डेवलपमेंट बैंक या दीगर जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनसे मज़ीद कर्जा हासिल करने के लिए उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपके पास इतने एसेट्स हैं, आपके पास इतने ज़र मुबादला हैं, तो उसके इवज़ हम आपको ये पैसे देंगे। लेकिन जिन जिन ममालिक ने हमें ये कर्जा दे रखा हुआ है वो दिखावे के तौर पे, शो मनी के तौर पे, उसका हम इंटरेस्ट तो ज़रूर पे कर रहे हैं, लेकिन
اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے ذریعے ہم امپورٹ نہیں کر سکتے۔ صنعت کار تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، ان اتنے مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ را مٹیریل نہ آنے کی وجہ سے وہ اپنا کاروبار بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ اب انہوں نے ڈاؤن سائزنگ تک کا عمل شروع کر دیا ہے، تو اس سے بے روزگاری میں مزید اضافہ ہوگا۔ تو میں نے اسی دوران چند صنعت کاروں سے ملاقات کی۔ سب سے پہلے ہمارے ایک بہت ہی اچھے دوست بھی ہیں ملک شیخ محمد عمران صاحب، ان کا بھی ایکسپورٹ کا کاروبار ہے، بہت بڑی فیکٹری ہے ان کی کلارو سپورٹس کے نام پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری معاشی صورتحال جو ہے وہ انتہائی بدتر ہو چکی ہے، ہم بہت پریشان ہیں کہ ہم یہ کس طرح سروائیو کریں گے۔ ہم شرمندہ ہوتے ہیں اپنے اندر، ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ جب ہم اتنے بڑے انڈسٹریلسٹ ہو کے کرائسس کا شکار ہیں، معاشی بدحالی کا شکار ہیں، تو ہمارے اداروں میں کام کرنے والے جو 50-60 ہزار یا لاکھ روپے تنخواہ لینے والے ہیں، ان کا گھر کیسے چلتا ہوگا؟ بجلی کے نرخ اتنے زیادہ بڑھ چکے ہیں، گیس کے اتنے نرخ بڑھ چکے ہیں، جو ٹیکسز کی بھرمار ہے، کچھ انڈائریکٹ ہے کچھ ڈائریکٹ ہے۔ یہ ٹیکسز جو ہے اس میں اللہ اس قدر مطلب حکومت نے ہمیں مجبور کر رکھا ہوا ہے، پھر ہم نے مطلب ان لوگوں کی EOBI کے لیے جو ہے وہ بھی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے سوشل سیکورٹی پنجاب کو، تو یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ بعض اوقات ہم سوشل سیکورٹی جیسے ادارے کو جو کہ ان ورکرز کی مدد کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، ہم ان کا ادائیگی نہیں کر پاتے۔ تو انہوں نے کچھ تجاویز بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سب سے بڑا جو ہے حکومت کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ جو ہم یہاں سے باہر سے مال منگواتے ہیں وہ فنش مال ہوتا ہے، اس کی پھر پروڈکٹ تیار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سپوز کاٹن ہے، کپاس ہے، تو ہم وہ کپاس جو ہے وہ پہلے ایکسپورٹ کرتے ہیں، پھر وہ فنش ہونے کے بعد وہ امپورٹ کرتے ہیں۔ جب امپورٹ کرتے ہیں تو اس سے پھر وہ ہم فردر مال بنا کے اس کو آگے دوبارہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک تجویز دی ہے جو خاص طور پہ مجھے تو بہت پسند آئی ہے، کہ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ یہ فنش پروڈکٹ کی بجائے جو ہم وہاں سے منگواتے ہیں، اگر اس کے لیے ہمیں اس کی فنشنگ کے لیے یہاں پہ اپرچونٹی دی جائے، یہاں ہمیں مواقع دیے جائیں، تو اس سے 3 مزید انڈسٹری جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ یعنی کاٹن کو جو فنش کرنے کے لیے، اس کو ایک پروڈکٹ کی صورت میں لانے کے لیے اگر اس کو ہم یہاں مطلب تیار کرتے ہیں، ایک تو ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ کا جو مطلب توازن جو ہے وہ برقرار بعض اوقات نہیں رہتا، تو اس کی وجہ سے ہمیں نقصان بھی ہوتا ہے۔ خاص طور پہ جب انفلیشن ریٹ بڑھتا ہے تو ایک صنعت کار کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے، جیسا کہ آج کل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 301 روپے کل ڈالر کی قیمت تھی۔ تو پاکستان کی کرنسی جو ہے روز بروز جو ہے ڈی ویلیو ہوتی جا رہی ہے، اور جب ہم نے کوئی بھی ایکسپورٹ کرنی ہوتی ہے یا کوئی امپورٹ کرنی ہوتی ہے تو وہ سارا کاروبار جو ہے وہ غیر ملکی کنٹریز سے وہ سارا ہوتا ہے ڈالر پہ۔ تو ڈالر ایک ایسی چیز ہے، جب تک ہماری اپنی پاکستانی کرنسی جو ہے مستحکم نہیں ہوگی تو ہم کبھی بھی سروائیول پوزیشن میں نہیں آ سکتے۔ تو لہٰذا اس کے لیے حکومت کو یہ چاہیے کہ صنعت کاروں کو یہ مواقع فراہم کرے کہ وہ جو کپاس کو، کاٹن کو فنش کرنے کے لیے جس مقصد کے لیے ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں وہ جو ہے مواقع فراہم کریں، اور اس سے ہم 3 مزید انڈسٹری ڈیولپ کر سکتے ہیں، جس سے پاکستان کے اندر ان ایمپلائمنٹ میں بھی جو ہے وہ کمی ہوگی، اور کاروبار جو ہے وہ بڑے پیمانے پر مزید بڑھے گا، اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ روزگار کے موقع ملیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت کا تعلق جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ انڈسٹری سے ہے، کیونکہ انڈسٹری ایک ایسا سیکٹر ہے جب آپ اس کو سہولتیں دیں گے تو یہ آپ کو اس کا جو ہے ٹیکس کی صورت میں، دیگر بہت سارے مطلب ہے جو اپنے یوٹیلیٹیز بلز ہیں اس کی صورت میں آپ کو پے کرتا ہے۔ تو
زیادہ سے زیادہ جو ہے انڈسٹری سیکٹروں کو گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کرے، تو صنعت کاروں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں کرے، دینے کی کوشش کرے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دنوں پرائم منسٹر جب شہباز شریف تھے تو انہوں نے ہمارے ساتھ مطلب ایک باقاعدہ معاہدہ بھی کیا تھا، لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا انہوں نے کہا تھا کہ جو انڈسٹریلسٹوں کو ایک ٹیرف جو ہے نا، فلیٹ ٹیرف جو ہے وہ دیا جائے گا اور اس کے تحت ان کو جو ہے بجلی پرووائڈ کی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زیادہ سے زیادہ انڈسٹریل زون بنائے جائیں، اور زیادہ سے زیادہ جب انڈسٹریل زون بنیں گے تو پاکستان کے اندر روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ایک اسکل ورکر بھی ضروری ہے، اور اسکل ورکر کے لیے ہم اپنے طور پہ تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی انڈسٹریز میں ان لوگوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں، لیکن سرکاری طور پہ بھی کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو ان کو باقاعدہ ہنر کی تعلیم دے، کیونکہ ہنر کی تعلیم سے ہی انڈسٹری ڈیولپ ہو سکتی ہے، مزید انہانس کیا جا سکتا ہے اس کو۔ لیکن اگر یہ مواقع ہمیں نہیں دیے جائیں گے تو جس پوزیشن پہ ہم اس وقت آ کھڑے ہوئے ہیں ہمیں نہیں لگتا کہ ہم مزید سروائیو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فیصل محبوب شیخ صاحب ہیں، وہ بھی ایکسپورٹ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی بھی بہت بڑی فیکٹری ہے تو گارمنٹس کی، تو انہوں نے کہا کہ ہماری ملک کی معیشت جو ہے اس وقت تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے، اور پاکستان کا واحد شہر ہے سیالکوٹ، جو مطلب ہے ایک پاکستان گورنمنٹ کو بہت بڑا ریونیو دے رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو وہ سہولتیں نہیں۔ اور یہ وہاں سے شہر ہے سیالکوٹ جس نے اپنی مدد آپ کے تحت اس شہر کے صنعت کاروں نے پاکستان کو انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیا ہے، انٹرنیشنل ایئر لائن دی ہے جس کا نام ایئر سیال ہے۔ اسی طرح انہوں نے سمڑے وال ڈرائی پورٹ کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے دی ہے۔ تو یہ وہ تحفے ہیں جو کہ ہم نے پاکستانی ہونے کے ناطے دیے ہیں، لیکن اور ساتھ ہی ساتھ ابھی ریسنٹلی جب آخری تقریر شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے تو انہوں نے یہی کہا کہ جی صنعت کاروں کو مطلب پاکستان کے قرضے اتارنے کے لیے آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کون سا دور ایسا رہا ہے جب پاکستان کے عوام نے یا پاکستان کے انڈسٹریلسٹ نے پارٹیسپیٹ نہ کیا ہو، خواہ وہ قرض اتارو ملک سنوارو کی اسکیم ہو یا کوئی دیگر معاملات ہوں، ہمیشہ صنعت کار اور پاکستان کا عام شہری جو اپنا گزر بسر بھی نہیں کر سکتا وہ بھی آگے بڑھا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ارباب اختیار ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی بڑی تنخواہیں لینے والے ہیں، ان لوگوں نے اس ملک کو کیا دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ پاکستان کے اندر انڈسٹری کو فروغ دینا چاہیے، جس طرح چائنا کو مطلب فری زون بنا کے دیے جا رہے ہیں، انڈسٹریل زون، اور ان کو بجلی فراہم کی جا رہی ہے اور دیگر مراعات دی جا رہی ہیں، اسی طرح پاکستان کے انڈسٹریز کو دی جانی چاہیے۔ تو اس کا بنیادی جو حل ہے وہ یہی ہے کہ جب تک ہم اس انڈسٹری کو، پاکستان کی انڈسٹری کو فروغ نہیں دیں گے، تب تک ہمارے پاکستان کے اندر نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے اور نہ ہی ہمارا پاکستانی شہری جو ہے وہ معاشی طور پہ مستحکم ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ہمیں اپنی پالیسیوں کو ریویو کرنا چاہیے، اچھی پالیسیاں بنانی چاہیے، اور ایک دوسرے سے پوچھ کے، ایک دوسرے کو اعتماد میں لے کے جو ہے پاکستان کی بقا، اس کی سلامتی اور استحکام کے لیے ہمیں کوئی ایسی پالیسیاں بنانی چاہیے، قطع نظر اس کے کہ سیاسی اختلافات ہر ایک کے ہوتے ہیں، لیکن سیاست کو ایک طرف رکھیں اور پاکستان کو پرائرٹی دیں۔ تو ناظرین تھوڑا سا لیتا ہوں بریک، اس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، دو انڈسٹریلسٹوں کا میں ذکر آپ کے سامنے کر چکا ہوں، اب ایک ہمارے اور دوست ہیں شیخ رضوان وحید صاحب، تو انہوں نے بھی حکومت کو صنعتی ترقی کے فروغ کے حوالے سے ہی تجویز دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہم اپنی انڈسٹری کو مزید ڈیولپ نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ انڈسٹری نہیں لگاتے، تو پاکستانی قوم کے مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ معاشی عدم استحکام جو ہے اس وقت
इंतहाई ख़तरे की हद तक पहुंच चुका है कि अगर इसको बर वक्त हमने हल करने की कोशिश ना की तो हम बहुत बड़े नुकसान से मतलब दो चार हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किलात जो इस वक्त रिपोर्टर्स को फेस करनी पड़ रही हैं, एक्सपोर्टर्स को, वो शायद आवाम को भी नहीं पता, और शायद हुकूमत तो खैर हमें पता है कि जिस तरह की वो पॉलिसियाँ बनाती है, उनके जो कुर्ब जवार में लोग होते हैं उनको वो सिर्फ अपने एतमाद में लेके पॉलिसियाँ बनाती हैं, लेकिन इज्तमाही तौर पे कोई ऐसा फ़ैसला नहीं लेती जिसमें मतलब सब की राय शामिल हो। तो इस वक्त जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो गैर मुस्तहकम हो चुका है, जिसकी वजह से बेरोज़गारी में भी इजाफा हो रहा है, और इसके ख़ात्मे को तभी हम यकीनी बना सकते हैं जब तक हम इंडस्ट्री को फ़रोग नहीं देते। तो लिहाजा इसकी इंडस्ट्री का फ़रोग जो है वो बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल ज़रूर बनाने चाहिए। और सियालकोट को इस वक्त शदीद ज़रूरत है कि यहाँ पाकिस्तान के मतलब पाकिस्तान के यानी एक्सपोर्ट हब को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैसिलिटेट किया जाए। उनका कहना था कि मैं ये हरगिज़ नहीं कहता कि दूसरे पाकिस्तान के शहरों को मतलब फैसिलिटेट ना किया जाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मराहत ना दी जाए। जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्री जो है वो मौजूद है वहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सनअतकारों को फैसिलिटेट करना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मराहत दी जाए ताकि वो मज़ीद इंडस्ट्री को फ़रोग़ दें। उससे सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत को फ़ायदा नहीं हो, पाकिस्तान को तो रेवेन्यू जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उससे रोज़गार में जो है वो इजाफा होगा। लोग जो इस वक्त भूख और अफलास से गुज़र रहे हैं वो उनकी ख़त्म होगी। तो लिहाजा ये जो उस साथ ही साथ उन्होंने एक ख़दशे का भी इजहार किया है कि जो सी पैक है, पाकिस्तानी चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर जो है, हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, उनका एक अपना रोल है, हमारा एक अपना रोल है, लेकिन जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान सी पैक को जो सहूलतें दे रही है उस तरह पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट को भी सहूलत देनी चाहिए। उनके ख्याल के मुताबिक ये है कि सी पैक से पाकिस्तान को इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना चाइना को फ़ायदा होगा। तो हमारे अक्सर तजज़ियाकार भी जो है जो इस सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हैं या मुआशियात के शोबे से मुंसलिक हैं, उनका भी यही कहना, और मेरी ज़ाती राय भी यही है कि इससे पाकिस्तान को इतना फ़ायदा नहीं है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो चाइना को। पाकिस्तान के अंदर जो है सिर्फ पाकिस्तान के लोग ये है, उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ जहाँ उनकी फैक्ट्री होंगी वहाँ बैठ के बाहर उनकी जो है चाय और होटल इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, और जो उन्होंने बिजली अपने काम के लिए प्रोड्यूस करनी है उसमें भी जो बचेगी वो आपको देंगे, पाकिस्तान को देंगे, अदरवाइज़ जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़्यादा फ़ायदा जो है, क्योंकि उन्होंने जो कमाना है यहाँ से वो डॉलर की शक्ल में वो चाइना में चला जाएगा। पाकिस्तान को बराह रास्त जो फ़ायदा है वो सिर्फ रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू या तो डॉलर की सूरत में हो या फिर ऐसा एक जो है अपना मैकेनिज़्म तैयार किया जाए जिसके तहत जो है पाकिस्तान को जो बाहर वो जो है उसकी एक लिमिट मुकर्रर की जाए कि चाइना उतना पैसा बाहर ले जा सकता, उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकता। इसी तरह शकील मकबूल खिलजी साहब हैं, उनका भी कहना, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही और मेरे दिल को भी लगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो करप्शन है। तो ये हमारे पाकिस्तान का हर शहरी ये जानता, हर फर्द जानता, बल्कि बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान का वाकई असली जो दुश्मन है वो करप्शन है। कि करप्शन कोई भी काम है वो आप करप्शन मतलब पैसा, रिश्वत और सिफारिश के बगैर नहीं कर सकते, बल्कि सिफारिश का कॉन्सेप्ट तो अब ख़त्म ही हो चुका है। जो लोग कहते थे ना कि भाई ये सिफारिश, अकबर परवरी और रिश्वत, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसके ज़रिए आप मतलब कोई काम ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, सानवी हैसियत अख्तार कर चुकी हैं। हाँ, ये एक ज़रिया, एक सीढ़ी है, यानी कि आप ज़ाहिर सी बात है किसी अननोन आदमी से काम लेने के लिए उसको बराह रास्त रिश्वत नहीं दे सकते, उस ज़ाहिर सी बात है उससे कोई ना कोई ताल्लुक़ आपको चाहिए होगा। तो वो ताल्लुकात जो दो में जो अकबर परवरी का हवाला दिया है या मतलब है अपना जानने वाले का हवाला दिया है ताल्लुकात का, तो वो ज़राए इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि उसकी भी ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि हाँ भाईजान तुसी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ख्याल रखांगे, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ख्याल रखो। इस तरह दुनिया चलती है, तो ये दुनिया इस तरह नहीं चल सकती।
دنیا کو چلانے کے لیے ایک نظم و ضبط کی ضرورت ہے، ایک قانون کی ضرورت ہے، اور اس قانون کو صرف بنا دینے سے نہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مجھے وہاں جا کے پتہ چلی کہ واقعی ہم لوگ تو ان کو کہتے ہیں ارب پتی لوگ ہیں، لیکن ان کے مسائل بھی ہم سے کم نہیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، مجھے اب دیجیے اجازت، آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔